बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी सही बुखारी का मुताला जारी रखेंगे। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से अभी तक हमने इसे सही बुखारी की 18 किताबों का मुताला कर लिया है। आज से हम 19वीं किताब नमाज में कसर करने का बयान से अपना मुताला शुरू करेंगे। और आज का जो मुताला शुरू होगा हदीस नंबर 1080 से हम अपना हदीस का मुताला शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1080 और यह हदीस हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फ़तह मक्का के मौके पर 19 दिन ठहरे और बराबर कसर करते रहे। इस तरह 19 दिन के सफ़र में हम भी कसर करते हैं और इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ते हैं। हदीस नंबर 1080 और हदीस है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फ़तह मक्का के मौके पर 19 दिन ठहरे और बराबर कसर करते रहे। इस तरह 19 दिन के सफ़र में हम भी कसर करते रहते हैं और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ते हैं। हदीस नंबर 1080 और ये हदीस है रिवायत है अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मीना में 2 रकत यानी 4 रकत वाली नमाजें 2 रकत कसर पढ़ी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी उनके दौरे खिलाफत के शुरू में भी 2 ही रकत पढ़ी थीं, लेकिन बाद में आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी नमाज पढ़ी थी। हदीस नंबर 1080 हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने अर्ज़ फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मीना में 4 रकत वाली नमाज 2 रकत कसर पढ़ी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी उनके दौरे खिलाफत के शुरू में 2 ही रकत पढ़ी थीं, लेकिन बाद में आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी नमाज पढ़ी थी। हदीस नंबर 1086 यह हदीस हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया था, औरतें 3 दिन का सफ़र ज़ी रहम महरम के बगैर ना करें। अबी उसामा ने कहा हाँ। हदीस नंबर 1086 और यह हदीस हज़रत अब इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें 3 दिन का सफ़र ज़ी रहम महरम के बगैर अदा ना करें। अबू उसामा ने कहा हाँ। हदीस नंबर 1087 और यह हदीस हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत 3 दिन का सफ़र उस वक्त ना करे जब तक उसके साथ कोई महरम रिश्तेदार ना हो। इस रिवायत को मुताबिद अहमद ने इब्न मुबारक से की, इससे उबैदुल्लाह अमरी ने, उनसे नाफे ने, इनसे इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। हदीस नंबर 1087 और यह हदीस जो है इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें 3 दिन का सफ़र उस वक्त तक ना करें जब तक उनके साथ कोई महरम रिश्तेदार ना हो। औरतें उस 3 दिन का सफ़र उस वक्त तक ना करें जब तक उनके साथ कोई महरम रिश्तेदार ना हो। इस रिवायत की मुताबिद अहमद ने अपनी मुबारक से की, उबैदुल्लाह अमरी ने, उनसे नाफे ने, और इनसे इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। हदीस 1088 और यह हदीस इब्न अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کی رسول پہ یقین رکھتی ہو، جائز نہیں کہ ایک دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ اس روایت کے مطابق یحییٰ بن ابن کثیر، سہیل اور مالک نے مغبری سے کی۔ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ حدیث 1088، اور یہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتی ہو، جائز نہیں ایک دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ اس روایت کو مطابق یحییٰ بن ابن کثیر، سہیل، مالک نے مغبری سے کی۔ اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث 1089، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذی حلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ حدیث نمبر 1089، اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر کی 4 رکعت پڑھی اور ذی حلیفہ میں عصر کی 2 رکعت پڑھی۔ حدیث نمبر 1090، یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پہلی نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھیں، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پہ رہ گئی، البتہ ہجر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئیں۔ پہلی نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھیں، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پہ رہ گئی، البتہ ہجر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئی۔ زہری نے بیان کیا، میں نے عروہ سے پوچھا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نماز پوری پڑھی تھی؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تعویل کی تھی وہی انہوں نے بھی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر 1090، پہلی نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھیں، بعد میں سفر کی نماز تو اپنی اسی حالت پہ رہ گئی، البتہ خضر کی نماز پوری 4 رکعت کر دی گئیں۔ حدیث نمبر 1091، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو اسی طرح کرتے۔ حدیث نمبر 1091، اور یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب سفر میں جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب جلدی ہوتی سفر میں اسی طرح کرتے۔ حدیث نمبر 1092، اور یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز اس دن دیر سے پڑھی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا، نماز یعنی وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، چلے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، پھر آپ نے پھر فرمایا، چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے
اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا میں نے خود دیکھا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کرواتے اور آپ اس کے 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر بعد ٹھہر کر عشاء پڑھاتے، اس کے 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 1092، اور یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز اس دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبید کی سخت بیماری کی طرح ملی تھی۔ چلتے ہوئے میں نے کہا نماز یعنی وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا چلتے چلو۔ پھر دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، تو پھر آپ نے فرمایا چلے چلو۔ اس طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے آپ اترے اور نماز پڑھی۔ پھر فرمایا میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا میں نے خود دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزل مقصود تک جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کرواتے اور آپ اس کے 3 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 ہی رکعت پر سلام پھیرتے۔ عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 1093، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اونٹنی پر نماز پڑھتے رہے خواہ اس کا منہ کس طرف ہو۔ یہ حدیث نفل کے متعلق ہے، فرض کے متعلق نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1094، یہ حدیث ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پر غیر قبلہ کی طرف منہ کر بھی پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1094، اور یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی اونٹنی پر غیر قبلہ کی طرف منہ کر بھی پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1095، اور حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، اسی طرح وطر بھی، اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1095، اور یہ حدیث حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل نماز سواری پر پڑھتے تھے، اسی طرح وطر بھی، اور فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے کرتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے آج حدیث نمبر 1059 تک کا مطالعہ کیا ہے، 1095 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے اور حدیث کا آغاز کریں گے 1096 سے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔